فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ندائے عدالت انسانی۔ مصنف ہیں جارج ارداق، مترجم ہیں علامہ سید محمد باقر النقوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 15ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 177 ہے۔ عنوان ہے امیر المومنین علیہ السلام کا نظام حکومت، ولا اور عمال کو ہدایات۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خبردار، ایسی چیزوں میں ترجیحی حقوق کی خواہش نہ کرنا جن چیزوں میں سبھی لوگ برابر کے حقدار ہیں۔ یہ جاننے کے بعد کہ انسانی سماج اور معاشرے کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کا ایسا محیر العقول عادلانہ برتاؤ تھا اور بنی آدم کے باہمی تعلقات اور روابط کو عدل و انصاف کی بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے آپ کی ایسی پاکیزہ روش تھی، یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس عہد نامے کے کچھ حصے بھی پیش کر دیں جو امیر المومنین علیہ السلام نے مالک اشتر کو مصر کا گورنر مقرر کرتے وقت تحریر فرمائے تھے۔ یہ عہد نامہ آپ کے تمام عہد ناموں میں سب سے زیادہ مبسوط اور عظمت اور شان کے لحاظ سے انتہائی اہم ہے۔ ہم نے امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت پر روشنی ڈالتے وقت امیر المومنین کے اکثر خطوط اور عہد ناموں سے کام لیا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے سبھی خطوط و فرامین میں افراد اور جماعت کے حقوق بیان فرمائے ہیں، لہٰذا ممکن ہی نہیں کہ ہم اس موقع پر مالک اشتر کے نام آپ کا وہ عہد نامہ نہ درج کریں، نہ آپ کو سنائیں جو آپ کا منتخب اور جامع ترین عہد نامہ ہے اور انسانی معاشرے کے حقوق آپ کے جملہ عقائد و نظریات کو اپنے میں سمیٹے ہوئے ہے۔ اس عظیم الشان عہد نامے میں ولا اور عمال کے لیے، یعنی جو وہاں کے وزراء اور والی اور عمال تھے، ان کے لیے آپ کا مکمل نظام حیات مذکور ہے۔ 2-4 اصول و قواعد اور دوسری ضروری باتیں دیگر خطوط اور فرامین میں بھی ملتی ہیں، جنہیں موقع ملا تو ہم کتاب کے آخری حصے میں ذکر کریں گے۔ یہاں موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس بہترین اور نفیس دستور حکومت کے چند اجزاء پیش کرتے ہیں جو عقل اور ضمیر کی پیداوار اور انسانوں کے درمیان ملی اور قومی روابط پیدا کرنے میں اپنی آپ نظیر ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام مالک اشتر کے نام اپنے عہد نامے میں تحریر فرماتے ہیں، اے مالک، یہ سمجھ لو کہ میں تم کو ان شہروں کی طرف بھیج رہا ہوں جہاں تم سے پہلے صاحب عدل اور صاحب جور حکومتیں گزر چکی ہیں۔ یاد رکھو کہ لوگ تمہارے امور کو بھی اسی طرح دیکھیں گے جس طرح تم اپنے پیشرو والیان ملک کے امور کو دیکھتے رہے ہو، اور تمہاری بابت بھی وہی باتیں کہیں گے جو تم گزشتہ حکام کی بابت کہتے رہے، اور صالحین کی یعنی صلاحیت پر اسی ذکر جمیل سے استدلال کیا جاتا ہے جو اللہ زبان خلق پر جاری کر دیتا ہے۔ بس چاہیے کہ عمل صالح کا ذخیرہ تمہارے نزدیک محبوب ترین ذخیرہ ہو۔ اپنی خواہشات نفسانی پر قابو رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس جن امور کو پسند کرتا ہو اور جن سے اس کو نفرت ہو، ان کی نسبت اس کو انصاف پر مائل کرو، اور اپنے دل میں رعایا پر لطف اور محبت اور مہربانی کرنے کا جذبہ اور احساس پیدا کرو، اور ان کے ساتھ ضرر رساں درندے کا سا سلوک نہ کرو جو ان کو کھا لینا ہی غنیمت سمجھتا ہو، کیونکہ ان میں 2 ہی قسم کے لوگ ہیں، یا تو تمہارے دینی بھائی یا وہ لوگ جو چہرے مہرے، ہاتھ پاؤں اور جسم کی بناوٹ کے لحاظ سے تم ہی جیسے انسان ہیں۔
تمہاری طرح ان سے بھی لغزشیں ہو جاتی ہیں اور ان کو بھی خطا اور نسیان اور سہو اور عصیان کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں اور ان سے عمدن سہون برائیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ پس تم ان کو اسی طرح معاف کر دیا کرو اور درگزر کرتے رہو جس طرح تم چاہتے ہو کہ خدا تم کو معاف کر دے اور تمہاری برائیوں کو درگزر کرے۔ اس دنیا میں ایک کے اوپر دوسرا نگراں موجود ہے، تم ان لوگوں پر حاکم ہو، تمہارا امیر تم پر نگراں ہے اور خدا اس پر بھی حاکم ہے جس نے تم کو والی بنایا ہے، ان کے امور کا متکفل کیا ہے اور ان کے ذریعے سے ان کے امور کا متکفل کیا ہے اور ان کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کرنی چاہیے۔ اور قوانین فطرت خدا سے جنگ مول لے کر اپنے نفس کو تعجب میں نہ ڈالو، کیونکہ تمہارے اندر نہ اس کے عذاب کو دفع کرنے کی طاقت ہے، نہ اس کے عفو رحمت سے مستغنی ہونے کی قوت۔ کسی کو معاف کر کے نادم اور شرمندہ نہ ہو، کسی کو سزا دے کر خوش نہ ہو، اور غصے میں کوئی ایسی بات یا کام کرنے میں جلدی نہ کرو جس کے ترک کی گنجائش ہو، اور یہ نہ دیکھتے پھرو کہ میں امیر ہوں کہ حاکم ہوں، میری اطاعت لازم ہے، کیونکہ اس سے قلب فاسد اور دین کمزور ہوتا ہے اور تغیرات دنیا قریب آ جاتے ہیں۔ اور جب کبھی ریاست اور عمارت تمہارے دل میں تکبر اور گھمنڈ پیدا کرے تو غور کرو کہ تمہارے اوپر اللہ کی حکومت کتنی عظیم الشان ہے، اور خود تمہارے نفس کی ان باتوں پر وہ قدرت و تصرف رکھتا ہے جو تم نہیں رکھتے۔ اس سے تمہارا خوش نخوت کم اور حدت شعور دب جائے گی اور گئی ہوئی عقل واپس آ جائے گی۔ دیکھنا عظمت اور اقتدار میں خدا کے مقابل اور صدفت اور جبروت میں اس سے مشابہ بننے سے بچتے رہنا، کیونکہ وہ ہر جابر کو ذلیل اور ہر متکبر کو خوار کر دیتا ہے۔ اپنے نفس، اپنے خاص اعزاء اور اقارب اور ان افراد اور رعایا کے مقابلے میں جن کی طرف تم کو خاص میلان تباہ ہو، خدا اور عامت الناس کے ساتھ انصاف ملحوظ رکھو۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو ظالم ٹھہرو گے، اور جو شخص بندوں پر ظلم کرتا ہے خدا خود اپنے بندوں کی طرف سے اس کا مخالف بن جاتا ہے، اور جس سے وہ مخالفت اور مخاصمت کرے اس کی حجت کو وہ باطل کر دیتا ہے جب تک وہ باز نہ آ جائے اور توبہ نہ کرے، اور اس سے برسرے جنگ رہتا ہے، اور ظلم سے زیادہ کوئی چیز اس کی نعمت کو بدلنے اور اس کے عذاب کو قریب کر دینے والی نہیں، کیونکہ وہ مظلوموں کی دعاؤں کا سننے والا ہے اور ظالموں کی گھات میں رہتا ہے۔ صفحہ نمبر 179، عنوان جمہور کی رضامندی۔ آپ فرماتے ہیں، اور تم کو وہی امر سب سے زیادہ پسند ہونا چاہیے جو بالحاظ حق سب سے زیادہ وسط میں واقع ہو، بالحاظ عدل سب سے زیادہ عمومیت رکھتا ہو، اور رعایا کی رضامندی کا سب سے زیادہ جامع ہو، کیونکہ عامت الناس کی ناراضگی خواص کی رضامندی کو بے اثر اور بے سود بنا دیتی ہے، اور عامت الناس کی رضامندی کے ساتھ خواص کی ناراضگی ناقابل التفات ہو جاتی ہے۔ تمام رعایا میں طبقہ خواص میں سے زیادہ یہ برائیاں رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ نمبر 1، خوشحالی کے وقت والی کے لیے سب سے زیادہ بار خاطر۔ نمبر 2، مصیبت کے وقت سب سے کم مدد کرنے والا۔ نمبر 3، انصاف اور عدل سے نفرت کرنے والا۔ نمبر 4، سوال کرنے میں بے حد اصرار کرنے والا۔ نمبر 5، اگر عطیات ملیں تو سب سے کم شکر گزار۔ نمبر 6، نہ ملیں تو قبول عذر میں بہت سست۔ نمبر 7، حوادث زمانے پر سب سے کم صبر کرنے والا۔ طبقہ خاص کا تو یہ حال ہے، برخلاف اس کے عامت الناس ستون دین اور نظام مسلمین ہوتے ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں تیار فوج کا کام دیتے ہیں۔ پس تمہارا رجحان خاطر اور میلان تباہ انہی کی طرف ہونا چاہیے۔ صفحہ نمبر 179 ہے اور دوسرا عنوان ہے چغل خور سے بچو۔ آپ فرماتے ہیں، تم کو چاہیے کہ رعایا کا جو آدمی لوگوں کی عیب جوئی میں زیادہ مشغول رہتا ہو اس کو اپنے سے بہت دور رکھو، کیونکہ لوگوں میں عیوب تو ضرور ہوتے ہیں اور والی سے زیادہ ان کی پردہ پوشی کا حق کس کو ہو سکتا ہے۔
پس جو عیوب تمہاری نظر سے پوشیدہ ہیں ان کی تلاش نہ کرو، کیونکہ تم پر تو انہیں عیوب کا ازالہ فرض ہے جو ظاہر ہوں، اور جو تمہاری نظر سے پوشیدہ ہوں ان کا فیصلہ خداوند عالم کرے گا۔ پس حتی الامکان لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالو تاکہ خدا بھی تمہارے وہ عیوب چھپائے جن کو تم رعایا سے مخفی رکھنا چاہتے ہو۔ لوگوں کے دلوں میں ہر قسم کے حسد اور کینے کی گرہ کھولتے اور ہر طرح کی عداوت سے کے سبب کو دفع کرتے رہو، اور جو امور تمہارے لیے مناسب نہیں ان کو نظر انداز ہی کرتے رہو، اور چغل خور کی باتوں کی تصدیق کرنے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ ایسا شخص دل کا کھوٹا ضرور ہوتا ہے اگرچہ وہ ناسے یعنی مشفق ہی کے لباس میں کیوں نہ نظر آئے۔ صفحہ نمبر 180 عنوان ہے مشیر کیسا ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں ایسے مشورے میں بخیل کو ہرگز دخل نہ دو جو تم کو رعایا پر تفضل کرنے سے روکے اور فقیر ہو جانے کا خوف دلائے، اور نہ اس بزدل کو شریک کرو جو تم کو انصارم الامور میں کمزور بنائے، اور نہ اس حریص کو شریک کرو جو حرص و طمع کو تمہاری نگاہ میں زینت دے۔ بات یہ ہے کہ بخل اور حرص ہیں تو مختلف طبعی خصائل، مگر ان کا جامع اور قدر مشترک اللہ کی طرف سے سوء ظن ہے۔ صفحہ نمبر 180 عنوان انتخاب وزراء۔ آپ فرماتے ہیں تمہارا سب سے برا وزیر وہ شخص ہوگا جو تم سے پہلے اشرار کا وزیر اور معصیت میں اس کا شریک رہ چکا ہو، پس لازم ہے کہ وہ تمہارے خواص میں داخل نہ ہونے پائے، کیونکہ ایسے لوگ گناہگاروں کے مددگار اور ظالموں کے بھائی ہوتے ہیں۔ تم کو ان کے خلاف میں وہ لوگ مل سکتے ہیں جو انہی کی طرح صاحب الرائے اور صاحب نفوذ اور اثر ہوں، اور ان کی طرح گناہوں کا بار بھی اپنی گردن پر نہ رکھتے ہوں۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ انہوں نے کسی ظالم کی مدد ظلم میں اور کسی گناہ گار کی تائید اس کے گناہ میں نہ کی ہوگی۔ وہ لوگ تمہارے لیے نہایت سبک بارہ اچھے مددگار اور سب سے زیادہ مہربان ثابت ہوں گے۔ ان کو تمہارے اغیار سے بہت کم الفت ہوگی، پس تم انہی لوگوں کو خلوت اور جلوت میں خاص اہم نشین بناؤ، اور ان میں سے بھی اس شخص کو ترجیح دو جو حق کی تلخ باتیں سب سے زیادہ کہنے والا ہو، اور ایسے امور میں تمہاری مساعیت سب سے کم کرنے والا ہو جن کو خداوند عالم اپنے دوستوں کے لیے پسند نہیں کرتا، خواہ وہ تمہاری خواہش دل کے کتنے ہی مطابق کیوں نہ ہو۔ اگلا عنوان ہے خوشامد پسند نہ بنو۔ آپ فرماتے ہیں اہل ورع اور صدق سے ملو، ان کو اس کا عادی نہ بنا لو کہ تمہاری زیادہ تعریف نہ کیا کریں، اور کسی ایسے کام کو جو تم نے کیا نہ ہو جھوٹ موٹ تمہاری طرف منسوب کر کے تمہارا دل خوش نہ کریں، کیونکہ مدح اور ثنا کی کثرت عجب اور نخوت پیدا کرتی ہے اور تکبر اور غرور سے قریب کر دیتی ہے۔ اگلا عنوان ہے اچھے اور برے کا فرق۔ آپ فرماتے ہیں نیک عمل اور بدکار دونوں تمہارے نزدیک برابر نہ ہوں، اس لیے کہ ایسا کرنا نیکوکاروں کا اچھے کام سے روگرداں اور بدکاروں کو برے کام کا خوگر بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو اسی چیز کا مستحق قرار دو جس کو اس نے اپنے نفس کے لیے لازم قرار کر لیا ہے۔ اگلا عنوان حسن ظن کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ جان لو کہ اس سے زیادہ کوئی شے حاکم کے دل میں رعایا کی طرف سے حسن ظن پیدا کرنے والی نہیں کہ وہ ان کے ساتھ احسان کرے اور ان کے بار کو ہلکا کرتا رہے، اور ایسے امور پر ان کو مجبور کرنا چھوڑ دے جو ان کے بس کے نہیں ہے۔ بس تم سے وہی بات ظاہر ہو جو تمہارے دل میں رعایا کی طرف سے حسن ظن پیدا کر سکے۔ یہ حسن ظن تمہارے بہت سے تعاوب کو دور کر دے گا، اور در حقیقت وہی شخص تمہارے حسن ظن کا زیادہ حقدار ہے جس کے ساتھ تم نے نیک سلوک کیا ہو، اور سوء ظن کا حقدار وہ ہے جس کے ساتھ تم نے برا سلوک کیا ہو۔ صفحہ نمبر 181 عنوان ہے قدامت پسندی اور تجدد۔
आप फरमाते हैं और तुम इस अच्छी सुन्नत यानी तरीक़े क़ायदे को ना तोड़ो जिस पर इस उम्मत के अगले लोग अमल करते हैं, जिससे उम्मत के दरमियान रिश्ता उल्फत कायम है और जिस पर रियाया की सुलह और सफाई का दारोमदार है। और कोई नया तरीक़ा ऐसा ना ईजाद करो जो इन अच्छी सुनन कदीमा में से किसी को नुकसान पहुँचाए, क्योंकि अजर तो उसको मिलेगा जिसने ये सुन्नत जारी की थी और इसके तोड़ देने का सारा वबाल तुम्हारी गर्दन पे होगा। और इन उमूर के साबित और कायम रखने के लिए जिनकी वजह से तुमसे पहले इस मुल्क के शहरों के मामलात रूबे इस्लाह रहे और वहाँ रहने वाले लोगों की खुशहाली कायम रही, उलमा और हुक्मा से बकसरत मशवरे करते रहा करो। अपने फ़ौजों पर इस शख्स को अफसर मुकर्रर करो जो सबसे ज़्यादा साफ बातिन हो और बलिहाज इल्म व अक़ल सबसे अफजल हो, इसको देर में गुस्सा आता हो और उज़्र कबूल कर लेता हो, ज़ईफ़ों पर मेहरबान और कवी लोगों पर सख्त हो, कसावत की वजह से तुंद मिजाज और कमज़ोरी की वजह से आजिज़ ना हो जाता हो। इन लोगों के उमूर की ऐसी देखभाल करते रहो जैसे वालिदैन अपनी औलाद की निगहदाश्त करते हैं, और तुम अपने दिल में किसी ऐसी चीज़ को जिसके ज़रिए से तुमने इनको क़ुव्वत पहुँचाई है बड़ा ना समझो कि वो इससे बड़े एहसान के अहल हैं, और किसी मेहरबानी को जो तुमने इनके साथ की हो हक़ीर ना समझो, अगरचा वाकई वो कलील ही क्यों ना हो, क्योंकि वो भी इनके दिल में तुम्हारी तरफ से खुलूस और हुस्न ज़न पैदा करने का बाइस होती है। और इनके छोटे छोटे उमूर की खबरगिरी करना इस भरोसे पर ना छोड़ दो कि तुमने इनके बड़े उमूर की देखभाल कर ली है, क्योंकि तुम्हारी थोड़ी मेहरबानी भी बरमहल होती है, इससे वो मुतनफ़े होते हैं, और बड़ी इनायत भी बामौके होती है जिससे वो बेनियाज नहीं हो सकते। और फ़ौज के अफसरों में से इसी को तुम्हारे हुजूर में तरजीह होनी चाहिए जो फ़ौजियों की गमख्वारी करता हो और अपने माल और दौलत से इनको इतना फैज़ पहुँचाता हो कि इनके लिए और इनके अहल वयाल के लिए इनको वो पीछे छोड़ कर आए हैं काफ़ी हो सके, यहाँ तक कि उनको एक ही फ़िक्र बाकी रह जाए यानी दुश्मन से जिहाद, और बस इनके हाल पर तुम्हारी ये तवज्जो इनके क़ुलूब को तुम्हारी तरफ माइल करेगी। और वालियाने रियासत के लिए बेहतरीन खुनकी चश्म और मुसर्रत क़ल्ब का बाइस यही है कि शहरों में अदल व इंसाफ कायम हो और रियाया की मोहब्बत और मवद्दत ज़ाहिर होने लगे, और जब तक इनके दिल सालिम और साफ ना हो इनकी तरफ से मोहब्बत ज़ाहिर नहीं होती, और इनका इखलास इस वक्त तक दुरुस्त और काबिल एतबार नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने वाली के तहफ़्फ़ुज़ पर आमादा न हो। इसके अहद दौलत को गिरा समझना और ये ख्याल करना ना छोड़ दें कि इसकी मुद्दत हुकूमत ख़त्म होने में बड़ी देर लगी, बस तुम इनकी उम्मीदों को पूरा करने में वुसअत से काम लो और बराबर इनकी मदह व सना करते रहो, और इनके बहादुरों ने जो बड़े बड़े काम अंजाम दिए हैं इनका एक एक करके शुमार और इजहार करते रहो, क्योंकि अच्छे कामों का कसरत से जिक्र करना शुजा को हरकत में लाएगा और पस्त हिम्मत को जुर्रत दिलाएगा इंशाअल्लाह। फिर ये वाक़फ़ियत हासिल करते रहो कि किसने कौन सा बड़ा काम अंजाम दिया, और एक के कारनामे को दूसरे की तरफ मंसूब ना करो, और इस कारनामे की वजह से वो जिस इनाम और इकराम का मुस्तहिक हो इसमें कमी ना करो, और देखना ऐसा ना हो कि किसी आदमी की वजाहत और शराफत तुमको इस तरफ माइल कर दे कि तुम इसके छोटे कामों को बड़ा समझने लगो, और किसी की कम चुस्ती इस बात की तरगीब दिलाए कि तुम इसके बड़े कामों को भी हक़ीर जानने लगो। सफ़ा नंबर 182 यानी 182, उन्वान है महकमा क़ज़ा। आप फरमाते हैं लोगों के दरमियान फ़ैसला करने के लिए ऐसे शख्स को मुंतखब करो जो तुम्हारे ख़्याल में तुम्हारी सारी रियाया में अफजल हो, मामलात की पेचीदगी इसको तंगी में ना डालती हो, झगड़ा करने वालों की रद और कद इसको गज़बनाक ना करती हो, और वो अता पर इसके ज़ाहिर होने के बाद कायम ना रहता हो, और हक़ पर मुत्तला हो जाने के बाद इसकी तरफ बाज़गश कर लेने से तंग ना होता हो, और अपने नफ्स को तमा के गार में ना गिरा देता हो, और मामलात में इंतहाई फ़हम से काम लेने के बजाय सरसरी नज़र और मामूली फ़हम पर इक्तिफ़ा ना करता हो। मवाक़े शुबहात में जहाँ कोई नुस से सरी ना मिल सके, अटकल पच्चू
حکم صادر کرنے والا نہ ہو بلکہ سب سے زیادہ توقف اور قائل کرنے والا ہو، اور اپنے فیصلوں میں دلائل شرعیہ اور براہین قاطنیہ سے تمسک کرنے والا ہو، مقدمہ پڑھنے والے کی جواب دہی سے بہت کم تنگ دل اور حقائق امور کو منکشف کر لینے کی زحمت پر صبر کرنے والا، اور حکم صحیح ظاہر ہو جانے کے بعد نزاع اور خصومت کو قطع کرنے والا ہو، اور ان لوگوں میں سے ہو جو دوسروں کی مدح و ثنا اور خوشامد کرنے سے پھول نہ جاتے ہوں، اور کسی کے ابھارنے سے ناحق کرنے پر مائل نہ ہوتے ہوں۔ دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، پھر تم اس کی طرف سے غافل نہ رہو بلکہ اس کے فیصلوں کی اکثر دیکھ بھال کرتے رہو، اور اس کے ساتھ بذل اور عطا میں اتنی وسعت دو کہ اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں اور ان کو لوگوں کی احتیاج باقی نہ رہے، اور طبیعت رشوت ستانی پر مائل نہ ہو۔ اپنے نزدیک اس کو وہ قرب اور منزلت عطا کرو جس کی تمہارے خواص میں کوئی دوسرا تمنا نہ کر سکتا ہو، تاکہ وہ تمہارے ہاں لوگوں کی بدگوئی سے محفوظ رہے۔ اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر خوب غور و فکر کرو، کیونکہ یہ دین پہلے اشرار کے ہاتھوں میں گرفتار تھا، ہوائے نفس کے حکم کے مطابق اس پر ہاتھ صاف کیا جاتا تھا اور اس کو مطلب اور دنیا کا وسیلہ بنایا جاتا تھا۔ صفحہ نمبر 182، عنوان عمال سلطنت۔ اب اپنے عاملوں کے امور پر غور کرو، دیکھنا ان کا تقرر جانچنے پرکھنے کے بعد کرنا، ایسا نہ ہو کہ اپنے استبداد اور خودداری سے محض بطور پرورش و امانت کے کسی کو حکم مقرر کرو، کیونکہ کسی خصوصیت کی بنا پر یا بطور پرورش اپنی رائے سے حاکم مقرر کر دینا طرح طرح کی خیانت اور ظلم و جور کو جمع کر دیتا ہے۔ تم ان کو پورا رزق عطا کرو، کیونکہ اس کی بدولت انہیں اپنے نفس کے لیے طلب اصلاح کی قوت اور اپنے قبضے میں رہنے والے اموال پر تصرف کرنے سے استغنا ہو جائے گا، اور اس کے باوجود اگر وہ تمہارے حکم کی مخالفت کریں اور تمہاری استغنا ہو جائے گا، اور اس کے باوجود اگر وہ تمہارے حکم کی مخالفت کریں اور تمہاری امانت میں خیانت کریں تو تم کو ان پر ایک حجت ہاتھ آ جائے گی، اور یہ نہ ہو کہ تم ان کا تقرر کر کے بالکل غافل ہو جاؤ، بلکہ ان کے کاموں کے متعلق تحقیق اور تفتیش بھی کرتے رہو۔ ایسے جاسوس اور نگراں ان پر مقرر کر دو جو صاحب صدق ان کے امور کی جانچ کے لیے خفیہ پولیس کا مقرر کر دینا ان کو امانت داری اور رعایا کے ساتھ رفع اور مدار کرنے پر آمادہ کرتا رہے گا۔ صفحہ نمبر 183، صیغہ مال گزاری۔ پھر معاملات خراج کی چھان بین اس طریقے سے کرو کہ اہل خراج کی بہبودی کا باعث ہو سکے، کیونکہ خراج اور اہل خراج ہی کی بہبودی کے ساتھ دوسروں کی بہبودی وابستہ ہے، اور انہی کے ذریعے سے دوسروں کی حالت درست ہو سکتی ہے، کیونکہ کل آدمیوں کی معیشت اور گزر بسر کا دار و مدار خراج اور اہل خراج پر ہے۔ اور دیکھنا خراج کی وصولی سے زمین کی آبادی یعنی کاشت وغیرہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ خراج بغیر آبادی کے نہیں حاصل ہو سکتا، اور جس نے زمین کو آباد کیے بغیر خراج طلب کیا اس نے ملک کو خراب اور بندگان خدا کو برباد کیا، اور اس کی حکومت چند دن سے زیادہ نہ چل سکے گی۔ اگر کاشتکار مقدار خراج کے بھاری ہونے یا کسی آفت اور ناگہانی اور زراعتی بیماری یعنی ٹڈی دل کا گزرنا، کیڑا لگ جانا وغیرہ، یا آبپاشی کے بند ہو جانے، بارش نہ ہونے، زمین کے غرقاب ہونے، یا بخوبی سیراب نہ ہو سکنے سے بوئے گئے بیج کے خراب ہو جانے کی شکایت کریں تو ان کے خراج سے اتنی مقدار جس سے ان کی اصلاح حال کی توقع ہو کم کر دو۔ یہ تخفیف تم پر گرا نہ گزرے، کیونکہ یہ ایک ذخیرہ ہے جس کو وہ تمہارے ملک کی آبادی اور ولایت کے زیب و زینت کی شکل میں تم کو واپس کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ تم کو ان کی مدح و ثنا بھی حاصل ہوگی، اور ان میں عدل و انصاف جاری کرنے سے تم کو مسرت و شادمانی بھی نصیب ہوگی۔ ان کو راحت پہنچا کر جو کچھ تم ان کے پاس ذخیرہ یعنی انویسٹ کرو گے وہ خوشحالی اور فراوانی کے زمانے میں ان کی بچی ہوئی روزی سے وصول کر کے اندالضرورت سہارا بن سکو گے۔
ان کے ساتھ نرمی کر کے ان کو اپنے عدل اور انصاف کا عادی بنا کر ان کا اعتماد بھی حاصل کر لو گے، اور اس کے بعد اگر ناگہانی امور پیش آئیں گے اور تم ان سے مدد طلب کرو گے تو وہ باخوشی اس کا بار اٹھا سکیں گے، کیونکہ ملک کی آباد اور خوشحالی ہر بار اٹھا سکتی ہے، اور زمین والوں کا افلاس ہی زمین کی تباہی کا باعث ہوتا ہے، اور اصلاف کا سبب یہ ہوتا ہے کہ حکام کے نفوس مال و دولت جمع کرنے پر مائل ہو جاتے ہیں، ان کو اپنے عہدوں پر باقی رہنے کا اطمینان نہیں رہتا اور زمانے کے عبرتناک واقعات سے بہت کم نفع حاصل کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 183، عنوان سیکریٹریٹ۔ پھر تم اپنے کاتبوں، دبیروں، سیکریٹریوں کے حالات پر نظر کرو، ان میں سے بہتر شخص کو اپنے خاص امور پر معین کرو، کیونکہ وہ اپنے نفس کی قدر و قیمت سے ناواقف ہے، وہ دوسرے کی قدر سے کیا واقف ہوگا۔ تم کو چاہیے کہ محض اپنی عقل و فراست، اعتماد اور حسن ظن کی بنا پر ان کا انتخاب نہ کرو، کیونکہ بسا اوقات لوگ محض تصنع اور حسن خدمت یعنی چاپلوسی ہی کو حکام کی نظر فراست میں تعارف اور روشناسی کا ذریعہ بناتے ہیں، حالانکہ باطن میں اخلاص و دیانت کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ پس ان کا انتخاب ان خدمات کی بنا پر کرو جو انہوں نے تم سے پہلے گزرے ہوئے صالح یعنی حکام کے لیے انجام دی۔ اس شخص کو مقرر کرنے کا قصد کرو جو عامت الناس میں سب سے زیادہ بااثر اور امانت داری میں مشہور ہو۔ پس جب تمہارے کاتبوں میں نقص ہوگا اور تم ان سے تغافل کرو گے تو اس کا الزام تمہارے ذمہ عائد ہوگا۔ صفحہ نمبر 184 ہے اور عنوان ہے تجار اور صانع یعنی تجارت کرنے والے سوداگر۔ پھر تم سوداگروں کی بابت عام اس سے کہ وہ مقیم ہوں یا مال لے کر شہروں میں پھرنے والے ہوں، نیز اہل صنعت اور حرفت کی بابت جو اپنے ہاتھ پاؤں پھیلا کر روزی کماتے ہیں سفارش قبول کرو، اور اپنے عمال کو ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کرو، کیونکہ تجار اور صانع یعنی لوگ منافع کے مواد اور فوائد کے اسباب ہیں، ان کو وہ دور اور مقامات، بحر اور بر، دشت و کوہ سے کھینچ کر لاتے ہیں۔ تم ان کے امور کی تفتیش اور نگرانی اپنے سامنے اور اطراف بلاد میں کرتے رہو، مگر ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن نشین کر رکھو کہ ان میں سے اکثر لوگوں میں بلا کی تنگدلی اور بخل کی قبیح خصلت بھی موجود ہوتی ہے۔ نفع کمانے کے بعد احتکار کرتے ہیں اور بیچنے میں تحکم کرتے ہیں، یعنی کم تولتے ہیں اور دام زیادہ لیتے ہیں۔ یہ امر عامت الناس کے لیے نقصان رسا اور حکام کے لیے عیب ہے، پس تم ان کا احتکار سے باز رکھو۔ احتکار کا مطلب یہ ہے کہ مال کو اس امید پہ روکے رکھنا کہ جب گراں ہوگا تو فروخت کریں گے، یعنی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد زیادہ داموں میں بیچتے ہیں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ممانعت فرمائی ہے، اور چاہیے کہ خرید و فروخت سہل اور موازنین عدل کے مطابق ہو اور ایسے نرخ ہوں جو فریقین میں سے کسی کو خسارے میں نہ رکھے۔ جو شخص تمہاری طرف سے ممانعت صادر ہونے کے بعد بھی احتکار کا مرتکب ہو اس کو تعزیر اور سزا دو، مگر دیکھنا اس پر ظلم و زیادتی نہ ہو۔ صفحہ نمبر 184، عنوان سماج کا سب سے پست طبقہ۔ پھر خدا سے اس طبقہ اوفی کی بابت ڈرو جو بیچارہ لوگوں، مسکینوں، فقیروں، بیماروں اور اپاہجوں پر مشتمل ہے۔ ان کے لیے اللہ کا وہ حق محفوظ رکھو جس کی حفاظت کا اس نے تم کو حکم دیا ہے۔ ان کی امداد کرو، ایک تو اپنے بیت المال سے اور ایک ہر خطے کی ان زمینوں کے غلوں سے جو غنیمت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ان میں دور رہنے والوں کا بھی ویسا ہی حق ہے جیسا قریب رہنے والوں کا، اور تم ہر ایک کے حق کے نگراں و محافظ بنائے گئے ہو۔ پس نعمت و دولت کا غرور تم کو غافل نہ کرے، کیونکہ صرف اس وجہ سے تم اہم امور کو محکم طور پر سر انجام دے چکے ہو۔ قلیل اور حقیر امور کو ضائع کر دینے پر معذور نہیں سمجھے جا سکتے، پس تم ان کی جانب سے اپنی توجہ کو نہ ہٹاؤ اور اپنے چہرے کو ان کی طرف سے نہ موڑو۔ ان میں سے جن تک تم پہنچ سکتے ہو ان کے امور کا تجسس کرو۔ تم رعایا میں
یہ لوگ سب سے زیادہ تمام رعایا میں یہ لوگ سب سے زیادہ انصاف کے محتاج ہیں، اور ان یتیموں اور سن رسیدہ لوگوں کی خبرگیری کرو جو نہ خود اپنی معاش کے لیے کوئی ہیلہ رکھتے ہیں اور نہ دست سوال پھیلانے کے لیے دوسروں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 185 دربار عام۔ اور اپنے اوقات کا ایک حصہ اہل حاجت کے لیے مخصوص کر دو جس میں تم اپنی ذات کو دوسرے کاموں سے فارغ کر لو۔ ایک مجلس عام میں آ بیٹھو اور اس خدا کی خوشنودی کے لیے جس نے تم کو خلق کیا ہے اس مجلس عام میں متواضع اور منکسر المزاج رہو۔ اپنی فوج، پولیس اور چوکیداروں کو اہل حاجت کے ساتھ عرض کرنے سے باز رکھو تاکہ بولنے والے بے خوف اور دہشت تم سے کلام کر سکیں، یعنی بے خوف ہو کر بغیر دہشت کے تم سے کلام کر سکیں۔ میں نے بہت سے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ وہ امت جس میں بے خوف و خطر قوی سے ضعیف کا حق نہیں لیا جاتا خدا کی تقدیس نہیں کرتی۔ ان کی سخت کلامی و بدزبانی کو برداشت کرو اور تنگ دلی اور استکبار کو ان کی طرف سے دور کرو۔ تمہارے معاملات میں بعض ایسے بھی ہوں گے جن کو تمہیں بذات خود انجام دینا پڑے گا، مثلاً عمال کے ایسے مراسلوں کا جواب دینا جس کے جواب سے تمہارے سیکرٹری ناواقفیت کی وجہ سے عاجز ہوں۔ یہ عامت الناس کے دن حاجت روائی کر دینا کہ اکثر اس امر سے تمہارا معین اور مددگار عملہ تنگ ہو جاتا ہے اور اپنی اغراض کی بنا پر اس کو ٹال دینا چاہتا ہو۔ ہر دن کے مخصوص کام ہوتے ہیں، اس لیے ہر روز کا کام اسی روز تمام کر دیا کرو۔ صفحہ نمبر 185 گوشہ نشینی۔ ان تمام باتوں کے علاوہ یہ خیال رکھو کہ بہت طویل مدت تک رعایا سے چھپے نہ رہا کرو، کیونکہ والی کا رعایا سے مخفی رہنا امور متعلقہ میں تنگی اور قلت اطلاع کا باعث ہوتا ہے۔ ان سے حجاب میں رہنا باہر کی باتوں کے علم کو قطع کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک بڑی باتیں چھوٹی اور چھوٹی باتیں بڑی ہو جاتی ہیں، اچھے کام برے اور بری باتیں اچھی معلوم ہونے لگتی ہیں، اور حق باطل سے مخلوط اور مشتبہ ہو جاتا ہے۔ آخر والی بھی بشر ہی ہے اور ان امور کو نہیں جان سکتا جن کو لوگ اس کی نظروں سے چھپائے رکھتے ہیں، اور حق کی پیشانی پر ایسی کھلی ہوئی کوئی علامت بھی نمودار نہیں ہوتی جس کی وجہ سے صدق کی اقسام کو کذاب سے یعنی جھوٹ سے علیحدہ پہچان لیا جائے۔ ظاہر ہے کہ تم دو میں سے ایک ہی قسم کے آدمی ہو، یا تو ایسے شخص ہو جس کا نفس حقوق عطا کرنے میں سخی ہو، تو پھر چھپنے کی کیا وجہ ہے؟ آیا اس حق واجب کی وجہ سے جس کو تم عطا کر رہے ہو، یا اس اچھے عمل کی وجہ سے جس کی بخشش تم عام کیے ہوئے ہو، یا تم بخل کے مرض میں مبتلا ہو؟ اگر ایسا ہے تو لوگ 2-4 ہی دن آئیں گے، پھر مایوس ہو کر جلد ہی سوال سے باز آ جائیں گے، اور پھر لوگوں کی بہت سی حاجتیں ایسی بھی تو ہوتی ہیں جن کا تم پر کوئی بار نہیں پڑتا، جیسے کسی ظالم کی شکایت یا کسی معاملے میں انصاف چاہنا۔ صفحہ نمبر 185 اپنے خواص اور اقارب کو دوسروں پر مسلط ہونے کا موقع نہ دو۔ پھر یہ واضح رہے کہ والی کے بعض خاص لوگ اور اقارب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو دوسرے کی ہانڈی اتار کر اپنی چڑھانے، لوگوں کے اموال پر دست درازی کرنے اور معاملات میں ناانصافی برتنے کی عادت ہوتی ہے۔ پس ان تمام خرابیوں کے اسباب کو دفع کر کے ان کے مادے یعنی شر ہی کو ختم کر دو، یعنی ان کو وہ اختیار ہی نہ دو کہ جن کی بدولت وہ یہ زیادتیاں کر سکیں۔ اپنے حاشیہ نشینوں اور حامیوں کے لیے کوئی جاگیر نہ مقرر کرو، اور ان کو اپنی طرف سے کسی ایسی جائیداد کی تمنا نہ دلاؤ جس سے آس پاس کے لوگوں کو آبپاشی یا کسی مشترک کام میں ضرر پہنچنے کا امکان ہو کہ وہ نقصان کا بار دوسروں کے سر ڈالیں گے۔ اس طرح خوشگوار فائدہ تو ان کو ہوگا، اور دنیا اور آخرت میں تم پر مفت اس کا الزام رہے گا۔ اور ہر اس شخص کے لیے جس پر واجب ہو حق کو لازم کرو، عام اس سے کہ یہ شخص تم سے قریب ہو یا بعید، اور تم مستقل مزاج رہو، خواہ اس حق کا اثر تمہارے خواص اور اقابر ہی پر کیوں نہ پڑے۔ عاقبت کی بہتری کا قصد کرو کہ اس وقت تو یہ امر تم پر گراں ہوگا، مگر انجام اس کا بہتر ہوگا۔ صفحہ نمبر 186 رعایا کے سامنے صفائی پیش کرو، اور اگر رعایا کو تمہاری طرف کسی ظلم کا سوء ظن پیدا ہو جائے
تو تم اپنا عذر اس کے سامنے ظاہر کرو اور اس کے شبہات کو دور کرو۔ اس عذر طلبی سے تمہارے نفس کی ریاضت ہوگی اور رعایا پر مہربانی اور شفقت، اور تمہارا یہ مقصود بھی پورا ہو جائے گا کہ وہ راہ حق پر قائم ہو جائیں۔ عنوان: دعوت صلح۔ اور تم کسی ایسی دعوت صلح کو رد نہ کرو جو دشمن کی طرف سے پیش ہو اور خدا کی مرضی اور خوشنودی بھی اس میں ہو، اس لیے کہ صلح سے فوج کو آرام ملے گا، تم کو فکروں سے راحت ہوگی اور بلاد یعنی ملک کو امن نصیب ہوگا۔ اور اگر تم اپنے دشمن سے کچھ شرائط طے یا اس سے کوئی معاہدہ کرو تو وفا کر کے اس کا بار اپنی گردن سے اتار دو، اور جو ذمہ داری تم نے لی ہے اس کا امانتداری کے ساتھ لحاظ کرو، اور جو کچھ تم نے عہد کر لیا ہے اس کی حفاظت کے لیے اپنے نفس کو سیر بناؤ۔ تم جو ذمہ لے لو اس کو نہ چھوڑو، اور جو عہد کر لو اس میں خیانت نہ کرو، دشمن کو فریب نہ دو۔ اگلا عنوان: عہد شکنی۔ اور تم کوئی ایسا معاہدہ نہ کرو جس میں تعویل کر کے توڑ دینے کی گنجائش ہو، اور اس عہد نامے کی تائید اور توثیق کے بعد اس کے خلاف عمل درآمد کرنے کے لیے کسی لفظی غلطی کی طرف مائل نہ ہو، اور اس عہد کی وجہ سے اگر کسی امر میں کوئی تنگی پیش آئے تو وہ تم کو اس عہد کے ناحق فسق کرنے پر مائل نہ کرے۔ اگلا عنوان: فساد اور خون ریزی۔ ناجائز خون ریزی سے اپنی سلطنت کو قوت دینا نہ چاہو، کیونکہ وہ ضعف اور خلل پیدا کرتی ہے، بلکہ اس کو فنا اور دوسرے کی طرف منتقل کر دیتی ہے۔ اگر تم عمدن قتل کرو گے تو میرے اور خدا کے نزدیک کوئی عذر پیش نہ کر سکو گے۔ اگلا عنوان: احسان نہ جتاؤ، وعدہ خلافی نہ کرو۔ اور تم رعایت پر احسان جتلانے اور اپنے کاموں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے سے پرہیز کرو، اور خبردار ایسا نہ کرو کہ ان سے وعدہ کرو اور پھر خلاف وعدہ کر بیٹھو، کیونکہ احسان جتانا احسان کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، اور اپنے کاموں کو بڑھا چڑھا کر دکھانا سچائی کی روشنی زائل کر دیتا ہے، اور وعدہ خلافی خدا اور عامت الناس دونوں کے نزدیک ملامت اور سرزنش کا مستحق بنا دیتی ہے۔ صفحہ نمبر 187۔ عنوان: وقت پر کام کرو۔ خبردار جلد بازی کر کے کاموں کو ان کے وقت اور موقع سے پہلے نہ کر ڈالو، اور جب ان کے ہونے کا امکان اور موقع آ جائے تو ان کے کرنے میں تحصل نہ کرو، اور جب ان کی خرابی معلوم ہو جائے تو ان کے کرنے میں سستی کرو، اور ہر امر کو اس کے مقام پر رکھو اور ہر کام کو اس کے موقع پر انجام دو۔ اگلا عنوان: تخصیص اور ضبط نفس۔ اور تم کسی ایسی چیز کو اپنے لیے مخصوص نہ کرو جس میں سب لوگوں کے حقوق برابر ہوں، اور لوگوں کے ان مہتمم بالشان امور میں تغافل کرنے سے پرہیز کرو جو نگاہوں کے سامنے عیاں ہو چکے ہیں، کیونکہ ان امور کا تمہارے غیر کے لیے تم سے مواخذہ کیا جائے گا، اور تھوڑی سی دیر میں جملہ امور کے اوپر سے پردہ ہٹ جائے گا، اور مظلوم کا انتقام تم سے لے لیا جائے گا۔ اپنے جوش تکبر، ہیجان غصب، ہاتھوں کی سطوت اور زبان کی تیزی کو قابو میں رکھو، اور ان سب کے شر سے اپنی ذات کا تحفظ کرو۔ بے اختیار صادر ہونے والے امور کی روک تھام کرو، اور حملہ آوری میں تاخیر کرو، یہاں تک کہ تمہارا غصہ ساکن ہو جائے اور تم ضبط پر قابو پا جاؤ۔ صفحہ نمبر 187۔ اگلا عنوان اور آخری عنوان ہے یہ اس باب کا: ماضی سے سبق لو۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کو یاد رکھو جو تم سے پہلے لوگوں پر گزری، خواہ وہ حکومت عادلہ سے متعلق ہوں یا کسی طریقہ فاضلہ سے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا کتاب خدا میں بیان کیا ہوا فریضہ، اور اس کی اسی طرح پیروی کرو جیسے تم نے ہم کو کرتے دیکھا۔ اس عہد نامے میں کچھ احکام میں نے تمہارے ذمے عائد کیے ہیں، ان کی اور اپنے نفس کی برات کے لیے جو حجتیں میں نے تم پر مسلط اور مستحکم کر دی ہیں، ان کی پیروی کرنے میں جد و جہد کرنا، تاکہ جب تمہارا نفس ہوا اور ہوس کی طرف سبقت کرے تو تمہارے لیے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے، اور میں خدا سے اس کی رحمت کی وسعت اور ہر مرغوب چیز عطا کرنے پر اس کی عظیم قدرت کا واسطہ دے کر اس امر کا سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور تم کو اپنے نزدیک، اپنی مخلوق کے نزدیک اس عذر پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی رضا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بندوں کی زبان پر بھی ہماری حمد و ثنا رہے، اور قطار زمین پر ہمارا نقش قائم ہو۔ علی اور ان کا طرز
جہبانی۔ یہاں پر عنوان امیر المومنین کا نظام حکومت، والیوں اور عمال کو ہدایت اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کہ اگلے نئے عنوان کے ساتھ نئی ریکارڈنگ میں حاضر خدمت ہوں گے۔